السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج ہم مضمون اردو ادب کے سبق سیر پہلے درویش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ عربی و فارسی کے قصے کہانیاں کا ترجمہ عام بول چال کی اردو زبان میں ہونے لگا، جس میں قصہ چار درویش جو فارسی میں تھا، اس کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے میر امن دہلوی نے کیا، جو کہ آسان اردو میں تھا۔ باغ و بہار ایک مختصراً داستان ہے۔ اس داستان میں چار درویش کے قصے ہیں جو کہ اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں، جس میں سے آج ہم سیر پہلے درویش کے بارے میں جانیں گے۔ پہلا درویش دو زانوں بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ اس طرح کہنے لگا، ذرا ادھر متوجہ ہو اور اس ماجرا بے سروپا کا سنو۔ یعنی کہ اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اپنے ماجرے کو فضول بتاتے ہوئے سننے کو کہا۔ اے یارا، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے، یعنی کہ اس کی پیدائش کا وطن یمن ہے۔ والد اس عاجز کا ملک تجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا، یعنی کہ اس کے والد کا نام احمد تھا، جو کہ تاجروں کے ملک کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماشتے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کی گھر میں موجود تھی، یعنی کہ ان کے ہر شہر میں ان کے گھر تھے اور نوکر چاکر کی کوئی کمی نہ تھی۔ پیسے بھی لاکھوں روپے میں ان کے ہر گھر میں موجود ہوا کرتے تھے۔ ان کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کی حضوری میں حاضر اور بولتا ہے، دوسری ایک بہن جس کو قبیلے گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی، وہ اپنی سسرال میں ہی رہتی ہے۔ غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کے لاڑ پیار کا کیا ٹھکانہ۔ مجھ فقیر نے بڑے چاؤ چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا کسب و فن، سوداگری کا بہی کھاتا روزنامہ سیکھنے لگا۔ یعنی کہ اتنے بڑے گھر اور جائیداد کا مالک صرف یہ ایک لڑکا ہونے کی وجہ سے اس کا بہت لاڑ پیار ہونے لگا۔ اسی طرح وہ اپنی ماں باپ کی شفقت میں پرورش پانے لگا۔ اسی طرح اس نے پڑھنا لکھنا اور تھوڑا بہت سوداگری کا فن بھی سیکھ لیا۔ 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزری، کچھ دنیا کا اندیشہ میں نہ تھا۔ 14 برس تک اس نے اپنی زندگی نہایت ہی خوش و خرم سے گزاری۔ یک بہ یک ایک ہی سال میں والدین قضاء الہی سے مر گئے۔ عجب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بار یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا، یعنی کہ اس کا اس دنیا میں سوائے اس کے ماں باپ کے کوئی نہ تھا، اسی لیے اس کو بہت زیادہ غم ہونے لگا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا، یعنی کہ وہ دن رات بس صرف رویا کرتا تھا، کھانے پینے کا اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ 40 دن جو تو کر کے کٹے، چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتح سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا۔ 40 دن اس نے رو رو کر گزارے۔ جب چہلم ہوا تو اس سے سب ملنے آئے اور سب نے اس کو سمجھایا کہ دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے، بس صبر کرو اب اور اپنے گھر کو دیکھو۔ یعنی کہ سب نے اسے سمجھایا کہ اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوتا، اتنے بڑے جائیداد کے تم اکیلے وارث ہو تو تمہیں اپنے کاروبار کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب باپ کی جگہ تم سردار ہو، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو۔ تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے۔ گماشتے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کر حاضر ہوئے، نظریں دی اور بولے،
کوٹے لخت و جینس کے اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ اب جتنے بھی ان کے گھر میں نوکر چاکر، دلال، کاروباری سب تھے، انہوں نے ان کے کاروبار کے اور جائیداد کے سب چیزیں اس کے آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دی۔ ایک بارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی، آنکھیں کھل گئی۔ جب اس نے اتنی زیادہ دولت کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ حیران ہو گیا۔ دیوان خانے کی تیاری کا حکم کیا۔ فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت، پردے، چلونے تکلف کی لگا دی اور اچھے اچھے خدمت گزار دیدارو نوکر رکھے، یعنی کہ اس نے اب اپنی دولت کو خرچ کرنا شروع کر دیا۔ سرکار سے زرق برق کی پوشاکیں بنوا دی۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا، ویسے ہی آدمی، گنڈے، پنکاڑے، مفت پر کھانے والے جھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ ان سے 8 پہر کی صحبت رہنے لگی۔ جسی طرح سے اس نے اپنی دولت کو خرچ کرنا شروع کیا، اسی طرح سے اس کی خوشامد کرنے کے لیے اور اس کی دولت کا غلط استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سے خوشامدی جھوٹے لوگ آ کر جمع ہونے لگے اور وہ ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ ہر کہیں کی باتیں اور زٹلیں واہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے، اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گلے گلاب کھچوائیے اور عیش کیجیے۔ یہ غلط لوگ اسے غلط طرح کی مشورے دیتے اور کہتے کہ اس جوانی میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے عیش و عشرت کی زندگی گزاریے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے، یعنی کہ آدمی کو آدمی ہی بہکاتا ہے۔ ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا۔ جب اسے دن رات غلط صحبت ملنے لگی تو وہ بہک گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر توبہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی اور لینے دینے کا سودا ہوا اور اس نے اپنا کاروبار بھلا دیا اور بس صرف اپنی دولت کو خرچ کرنے کے راستے تلاش کرنے لگا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی، جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا۔ اسی طرح نوکر چاکروں نے بھی اس کی دولت پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا، گویا لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے۔ مال مفت دلے بے رحم، یعنی کہ اس نے خود سے تو کچھ نہیں کمایا، جو اس کے باپ دادا کا تھا وہ بھی سب لٹاتا گیا۔ اس خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو وہ بھی وفا نہ کرتا۔ آپ نے قارون کا خزانہ تو سنا ہی ہوگا، جو کبھی نہ ختم ہونے والا تھا۔ اگر وہ بھی اس فقیر کو مل جاتا تو وہ بھی اسے ختم کر دیتا۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بار کی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی لنگوٹی باقی رہی، یعنی کہ کچھ ہی عرصوں میں اس نے اپنے باپ دادا کی ساری دولت کو لٹا دیا اور اس کے پاس صرف ایک ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہ گئی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔